اپنی جان کی فکر نہیں تھی آپ کو، اپنے مال کی فکر نہیں تھی آپ کو، اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی آپ کو، اپنے باپ ابو قحافہ کی فکر نہیں تھی آپ کو، اپنی والدہ کی فکر نہیں تھی آپ کو، بلکہ اگر کسی کی فکر تھی تو آپ کو مصطفیٰ کی فکر تھی، اس ذات کی فکر تھی جس کے بارے میں بریلی کے رضا کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آقا کی بارگاہ میں بار بار اصرار کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اب مذہب اسلام کی تبلیغ علل اعلان کرنا چاہیے، ہمیں میدان میں نکل کر کے اسلام کی دعوت لوگوں کو دینا چاہیے، اپنے ایمان لانے کو ہم جو ہے لوگوں پر اب ظاہر کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت صدیق اکبر کے بار بار اصرار کو دیکھا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صدیق جب تمہارا ارادہ یہی ہے تو چلو چل کر کے میدان میں پھر تبلیغ کرتے ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے ساتھ میں تمام وہ صحابہ اکرام ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار اب حضرت صدیق اکبر اور وہ تمام مسلمان چلے، حرم کعبہ میں پہنچے، اور حرم کعبہ میں پہنچنے کے بعد میں مسجد حرام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے پہلا خطبہ دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر، مذہب اسلام کا تاریخ کا یہ پہلا خطبہ ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، اور جیسے ہی الفاظ نکلے ہیں اور کفار مکہ نے ان الفاظ کو سنا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی دعوت لوگوں کو حرم کعبہ میں ان تمام 39 یا 40 مسلمانوں کے ساتھ میں پیش کی ہے۔ کفار مکہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ اب تو یہ کھل کر کے دین کی تبلیغ کرنے لگے ہیں، مذہب اسلام کی تبلیغ یہ کھل کر کے مسجد حرام میں کر رہے ہیں، اللہ اللہ چاروں طرف سے کفار ٹوٹ پڑتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کفار حضرت صدیق اکبر کو مارتے رہے یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب آپ کے قبیلے والوں کو خبر ہوئی تو وہ آئے اور آ کر کے آپ کو اٹھا کر کے لے کر کے گئے۔ عزیزان گرامی وقار اور آپ کے قبیلے والے آپ کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد میں پھر واپس آتے ہیں حرم کعبہ میں، اور حرم کعبہ میں آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، اگر حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا سے چلے گئے، اگر ابو بکر کا انتقال ہو گیا اس مار کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کو یہ امید تھی کہ اتنا مارا ہے ظالموں نے کہ یہ اب بچ نہ سکیں گے، تو ان کے قبیلے والوں نے آ کر کے اعلان کیا تھا اگر صدیق اکبر اس دنیا سے اس مار کی وجہ سے چلے گئے، اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ہم جو ہے ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ اس ظالم نے سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر کو مارنے میں حصہ لیا تھا۔ آپ کے قبیلے والے یہ اعلان کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صبح سے لے کر شام کا وقت آ گیا لیکن آپ کو ہوش نہیں آیا۔ آپ کے قریب میں بہت سارے لوگ آپ کے قبیلے کے خاندان کے بیٹھے رہے اور ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید اب یہ بچ نہ سکیں گے۔ اللہ اللہ، اسی خیال میں وہ آپ کے گھر پہ تشریف فرما رہے، آپ کے گھر پہ بیٹھے رہے۔ لیکن میرے پیارے عزیزوں ذرا توجہ کرنا، ایک عاشق کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں جس عاشق کو زمانہ صدیق کہتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے وقت میں ہوش آتا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے جو سب سے پہلا جملہ اپنی زبان سے ادا کیا تھا، میرے آقا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا جائے مصطفیٰ کس حال میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے پورا دن بے ہوش رہنے کے بعد جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ میرے آقا کس حال میں ہے۔ بریلی کے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اسی لیے تو پکار کر کے کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ ایک جاں بس دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اللہ، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا آپ کی والدہ سے، ان لوگوں نے کہا دیکھو تو ذرا جن کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف پہنچ
پہنچی ہے، جن کی وجہ سے کفار نے ان کو مارا ہے، جس کی وجہ سے ان کو عتبہ اور ابو جہل وغیرہ ان لوگوں نے مارا ہے، اب انہوں نے اگر سب سے پہلے نام لیا ہے تو انہی کا نام لیا ہے، اللہ اللہ۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ لوگ اٹھ کر کے چلے گئے، آپ کی والدہ سے کہا تھا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو، آپ کی والدہ نے کھانے پینے کا انتظام کیا اور کھانے کے لیے آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب کھانے کو دیکھا تو دیکھ کر کے فرماتے ہیں، اے میری والدہ سنو، اب مجھے پہلے بتایا جائے کہ میرے آقا کس حال میں ہے، جب تک کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کس حال میں ہے، تب تک کہ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، تب تک میں کچھ بھی نہیں پیوں گا۔ اللہ اللہ۔ آپ کی والدہ کہتی ہے، اے میرے بیٹے ذرا سنو، نبی کے بارے میں مجھے بھی پتہ نہیں ہے، تم کھانا کھا لو، بعد میں کسی سے معلوم کروائیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم جمیل کے گھر پہ چلی جاؤ اور ان سے میرے نبی کے بارے میں معلوم کرو۔ اب آپ کی والدہ جمیل کے یہاں پر جاتی ہے، جو حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن بتائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جمیل کے یہاں جب صدیق اکبر کی والدہ پہنچی اور ان سے نبی کے بارے میں معلوم کیا تو جمیل چونکہ خود اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھی، انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، اس لیے انہوں نے بات کو ٹال دیا، اور بات کو ٹالتے ہوئے آخر پھر آپ نے فرمایا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں چل کر کے تمہارے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لوں، ان کا کیا حال ہے۔ آپ کی والدہ نے فرمایا، بہت اچھا ہوگا، چلو تم میرے بیٹے کو چل کر کے دیکھ لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جب جمیل آئی تو میرے آقا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے معلوم کیا کہ مصطفیٰ کس حال میں ہے، تو جمیل نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سن رہی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، تم ان کی پرواہ نہ کرو، تم بتاؤ نبی کس حال میں ہے۔ تو جمیل فرماتی ہے، اے صدیق اکبر سنو، آقا بخیر و عافیت ہے، اور اس وقت حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پہ تشریف فرما ہے۔ جب میرے پیارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے کے تاجدار کے بارے میں جمیل کی زبان سے ان جملوں کو سنا تو آپ فرماتے ہیں، اے میری والدہ سنو، جب تک میں اپنے آقا کا دیدار نہیں کر لوں گا تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اب آپ کی والدہ پریشانی میں ہے، آخر کیا کیا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، پھر آپ کی والدہ یہ انتظار کرنے لگی کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، جب لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا اس کے بعد ہم حضرت صدیق اکبر کو لے کر کے، اپنے لاڈلے بیٹے کو لے کر کے نبی کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ آپ انتظار اس لیے کر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم ابھی اپنے لاڈلے کو لے کر کے جائیں، ابو بکر کو لے کر کے جائیں، راستے میں پھر کوئی ظالم ان کو دیکھ لے تو پھر کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے انتظار کیا آپ نے راستہ بند ہو جانے کا۔ جب لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، راستے میں لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی، حضرت صدیق اکبر کو حضرت جمیل اور آپ کی والدہ نے سہارا دیا، اور سہارا دے کر کے لے کر کے چلی ہے، اور لے کر کے جب چلی تو حضرت ارقم کے یہاں پر جب پہنچی اور میرے آقا کے چہرے کو دیکھا ہے جب صدیق اکبر نے، تو عزیزان گرامی وقار، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تیزی تیزی اپنے قدموں کو اٹھا کر کے نبی کے قریب میں پہنچے۔ میرے پیارے آقا نے جب اپنے عاشق کو آتے ہوئے دیکھا تو مصطفیٰ بھی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے آگے بڑھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے اپنے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد میں اب زاروں قطار رو رہے ہیں مصطفیٰ بھی، اور زاروں قطار رو رہے ہیں صدیق اکبر بھی، اور تمام صحابہ اکرام جو وہاں پر موجود تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، سب کے آنسو بہ بہ کر کے ان کے رخسار پر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کو دیکھو غلامو، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بخیر و عافیت دیکھا تو روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے مار کھائی تھی حرم کعبہ میں اور پورا دن بے ہوش رہے تھے، اس کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تھا تو اگر کسی کی فکر تھی، اپنی جان کی فکر نہیں تھی آپ کو، اپنے مال کی فکر نہیں تھی آپ کو، اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی آپ کو، اپنے باپ ابو
कुहाफा की फिक्र नहीं थी आपको, अपनी वालिदा की फिक्र नहीं थी आपको, बल्कि अगर किसी की फिक्र थी तो आपको मुस्तफा की फिक्र थी, उस जात की फिक्र थी जिसके बारे में बरेली के रजा कहते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, पाके खलील का कुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। नारे तकबीर, नारे निसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। मेरे प्यारे अजीजों सुनो, यही हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जंग बदर जो तारीख़ इस्लाम में बड़ी अहमियत की हामिल है, उस जंग में जंग उहद जो तारीख़ इस्लाम में बड़ी अहमियत की हामिल है, इस जंग में आकाए करीम की तरफ से हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और उधर अबू जहल की तरफ से, उधर कुफ़ारे कुरैश की, उधर कुफ़ारे मक्का की तरफ से हजरत सिद्दीक़ अकबर के सगे बेटे हजरत अब्दुर्रहमान है, जिन्होंने बाद में नबी का कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए। अल्लाह अल्लाह, यही हजरत अब्दुर्रहमान उस जंग में शरीक हैं और नबी की तरफ से सिद्दीक़ अकबर है, बाप बेटे दोनों जंग में शरीक हैं। तलवारें चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं, भाले चल रहे हैं, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी बकार, अब जंग जब खत्म हो जाती है, उस जंग के खत्म होने के बाद में कुछ दिनों का जमाना गुजरता है। हजरत अब्दुर्रहमान अपने अब्बा हुजूर हजरत सिद्दीक़ अकबर से अर्ज करते हैं, अब्बा जान, आप एक दिन जंग उहद में मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे वालिद गिरामी बकार है, ये तो मेरे बाप है, तो मैंने अपनी तलवार को रोक लिया था। आप पर मैंने अपनी तलवार नहीं चलाई थी, मैंने आपको कत्ल नहीं किया था। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही हजरत सिद्दीक़ अकबर ने इन जुमलों को सुना अपने बेटे अब्दुर्रहमान से, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, ऐ बेटा सुनो, वो तुम्हारा कुफ्र था जो तुमने मुझे बाप समझ करके छोड़ दिया था, लेकिन मैं नबी का दीवाना हूँ, मैं नबी का मस्ताना हूँ, मैं नबी का आशिक हूँ। कसम खुदा की, अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आ जाते तो मैं तुम्हें बेटा समझ करके छोड़ नहीं देता, बल्कि मैं तुम्हें नबी का दुश्मन समझ करके तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। इसीलिए तो किसी आशिक ने कहा है कि की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं।